ذکر کر رہے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور علم کی اہمیت، دین میں علم کی اہمیت۔ میرے دوستو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی بڑا مشہور، سب نے ہر مدرسے میں، ہر مسجد میں آپ کو لکھتا ہوا نظر آتا ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان عورت مرد پر کیا ہے؟ علم فرض ہے، فرض ہے۔ جب یہ جملہ آ جائے تو لوگ چونک جاتے ہیں، اگر فرض ہے تو میں تو عالم نہیں، فلانا تو عالم نہیں، کروڑوں عالم نہیں، یعنی اربوں کی تعداد ہے مسلمانوں کی، مشکل سے لاکھوں ہوں گے علماء، 10 15 20 لاکھ 50 لاکھ ہے، اتنا ہی نا، اور کہاں فگر، یعنی فیصد بھی لگاؤ تو نہیں۔ لیکن مفسروں نے یہاں کلام کیا اس حدیث پاک پر کہ نبی علیہ السلام کا جو ارشاد یہ ہے نا کہ فریضۃ علی کل مسلم، یہ فرض کب ہے؟ ایک تو ہوتا ہے فرض کفایہ، ٹھیک ہے، فرض کفایہ کو یہاں قرار دیا گیا۔ علم سیکھنا یعنی عالم بننا فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ جیسے نماز جنازہ، سمجھ رہے ہیں کہ نماز جنازہ کسی علاقے میں 2 دن ایک نے بھی پڑھ لی تو سب کی نماز جنازہ ہو گئی۔ مجلس میں کوئی آیا، اس نے سلام کیا، سب کا سلام کا جواب دینا واجب نہیں، کسی ایک نے دے دیا تو پوری مجلس کا سلام کا جواب ہو گیا۔ یہ کفایہ کی صورت ہے۔ تو یہ کفایہ یہ ہے کہ اگر تمہارے علاقہ میں ایک حدود ہے، اس علاقے کے اندر ایک عالم بن گیا، تمہارا کام بن گیا، تمہاری بچت ہو گئی، ورنہ تم سب اس فریضے کے اندر شمار ہو گئے، اللہ پکڑ کرے گا۔ سمجھ گئی بات آپ؟ اب علماء نے بیان فرمایا کہ عالم تو بننا بہت مشکل ہے آج، کیا کسی بھی زمانے میں، کیونکہ بندہ اپنی گھر باری اور کفالت میں، ظاہر ہے وہ 8 12 سال مدرسے کے لگانا، پھر بچوں کو پالنا بڑا مشکل ہوتا، تو خیر عالم نہیں بن سکتا۔ تو اس صورت میں انہوں نے کہا کہ کم از کم یہاں جو بیان کیا گیا ہے فریضۃ کل علم، کہ فریضۃ کل مسلم، کہ مسلمانوں کے لیے لازمی ہے کہ اتنا علم سیکھے جتنی اس کو ضرورت ہے، کم از کم اتنا۔ اب ضرورت تو کیا ہے آپ سمجھ رہے ہیں نا، بہت بڑی بات ہے۔ آج ہمارے میں ہزاروں بیٹھے ہیں، سامنے آ جائے غسل کا علم نہیں ہے ان کو صحیح معنوں میں، وہ جو بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ یہ غسل کر رہا ہے اور اسی کی کاپی، اب وہ پتہ نہیں وہی غلط کر رہا ہو تو زندگی بھر وہی کاپی غلط کر رہا ہے۔ دیکھتے نا، اکثر میں دیکھتا ہوں وہ ہاتھوں میں پانی لے کے جو ہاتھ دھوتے ہیں نا، اور پھر اس کے بعد ہاتھ میں پانی لے کے ایسے کرتے نا، یہ پتہ نہیں کون سا طریقہ انہوں نے جاتی ہے کہ ہے نہیں، لیکن کیوں کہ وہ پچھلے نے کیا تھا وہ ساری زندگی سارے کرتے آ رہے، پانی بہانے کا معاملہ، حالانکہ ہے نہیں، سیدھی سی بات ہے، ہاتھ دھوئے اس کے بعد مسح کر لیا، بس یہی ہے نا فرض۔ تو اب یہ کیا تھا، ہے نا، تو وہ مقصد یہ سمجھانے کے لیے، حالانکہ کوئی اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن یہ ایکسٹرا چیز کب ہوئی کہ اس نے باضابطہ سیکھا نہیں۔ کسی نماز بھی ہم نہیں سیکھتے، والد صاحب کو دیکھ رہے ہیں، استاد کو دیکھ رہے ہیں، بھائی کو دیکھ رہے ہیں، وہ جیسے پڑھ رہے ہیں، اب وہ بھلے گلے ٹانگ اٹھا کے پڑھ رہے ہو پیچھے سے سجدے میں، بولے یار یہ بھی تو ٹانگ اٹھاتے ہو، پوری پیچھے سے پنجے اٹھا رہے تو میں بھی اٹھا لوں، اور غلط پڑے جا رہے۔ تو مقصد کیا؟ بنیادی علم یہ آپ کے پاس ہونا چاہیے، فرض العلوم جس کو کہتے ہیں نا، یہ فرض العلوم کے بیسک چیزیں ہر مسلمان کو جاننا ضروری ہے، ورنہ بہت بڑی پکڑ ہے۔ جب فرض کہہ دیا تو یہ تو فرض ہے، کیونکہ تم نماز کا علم نہیں جانتے، تمہاری نماز نہیں ہوگی، سیدھی سی بات نا۔ رکعتیں ہیں، تمہارے رکعتوں کا علم نہیں، تم الٹی سیدھی رکعتیں پڑھ رہے ہو تو تمہاری نماز بیکار۔ قیام میں کیا پڑھنا ہے، رکوع میں کیا پڑھنا ہے، سجود میں کیا پڑھنا ہے، قاعدے میں کیا پڑھنا ہے، چلو وہ تو تم پھر بھی سیکھ لو گے، ارے سجدہ سہو کرنا ہے، کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کس وجہ سے کرنا ہے، وہی تمہیں نہیں معلوم ہو۔ ایسا بھی ہوتا ہے نا، ایسا نہیں، الحمدللہ آپ سب لوگ علماء ہو، علم رکھنے والوں، آپ سے ڈائریکٹلی بات نہیں، مقصد ایسے لوگ دنیا میں ہیں نا، آپ جانتے ہیں نا، تو یہ وہ فرض العلوم ہے جو ان پر فرض ہے، ہر مسلمان عورت اور مرد پر کہ اتنا علم۔ حج کرنے جا رہی ہے، حج کے معاملات نہیں پتہ چلے گئے، جذبات میں خوشی میں نہ دو دعوتیں کھلا پلو کے حج کر رہے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے وہاں کہاں ہے، اور پھر وہ کتابیں ڈھونڈتے ہیں بعد میں۔ ارے بھائی ٹائم پہ ڈھونڈ رہے ہو، تمہیں پہلے اس کا علم ہونا چاہیے، میں حج پہ جا رہا ہوں تو اس سے پہلے میرے معاملات کیا ہوں، میں نے کیا کرنا ہے، کیا کیا چیزیں ختم کر کے جانا ہے، کیا معاملات جانے ہیں، میرے گھر والوں کے لیے پیسے رکھنے ہیں کہ نہیں رکھنے، بھلے گھر والی بھوکی مرے، گھر والے بھوکے مرے تو حج پہ چل دیا تو یہ تو تیرے لیے حج کے لیے بڑا مسئلہ ہو جائے، ہے نا۔ تو یہ ساری علم کی باتیں، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دے رہے ہیں، ابھی علم ہونا تبھی تو زکوٰۃ اس کی ادا ہوگی۔ تو یہ بیسک چیزیں ہیں، ورنہ ہوتا کیا ہے میرے دوستو بزرگوں، ہمارے یہاں بیسک علم سیکھنے کا بھی فقدان ہے۔ ہم ماں باپ معذرت کے ساتھ، سب سے پہلے ہمارا پیدا ہوتے ہی بچہ ہوتا ہے، اس کی نظر میں ایک ہی ہوتا بات
کہ یار کیا بنانا ہے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کوئی مائی کا لال پیدا ہو جائے. 1000 میں سے 5 تو ہوں گے یار، ایسا نہیں ہے. چلو 1000 میں سے 3 کر لیتا ہوں. یار عالم بنانا ہے بھائی، میں تو ڈاکٹر بناؤں گا. دادا بولتا ابے بھائی ڈاکٹر چھوڑ یار، امریکہ میں دانت کے ڈاکٹر کی بڑی ویلیو. وہ دھیان سارا وہیں جا رہا ہے، ارن منی ارن ہے بس. یہ صاف ستھری سی بات کر رہا ہوں، اس میں کوئی بات نہیں ہے. آپ اور میں شامل ہوں کہ میں مولوی ہوں تو میں بچہ ہوں، میں بھی یہی چاہتا ہوں نعوذ باللہ. اب یار بچہ بڑا ہو کے کچھ کما کے مجھے دے نا، ہر ماں باپ کی تمنا ہوتی ہے کہ اس کو اتنا پڑھاؤں گا اتنی. اب اس کے لیے وہ گھر بیچ دیتا ہے، خدا گواہ ہے. جو اس نے یہاں میں امریکہ کی بات کرتا ہوں، چھوڑ دو اسلامی ملک کی. ہم اپنے امریکہ میں ہاؤس لیے ہوئے ہوتے ہیں، یا اس نے کوئی یا فلیٹ لیا ہوتا ہے ایسی. کیا یار بچے کو پڑھانا، اور اس کو اعلیٰ یونیورسٹی میں، یہاں تو مہنگی ہوگی نا یونیورسٹی، اس کے لیے پھر اس کو بیچتا ہے. بیچ بات کے خود کگلا ہو کے بیٹھ گیا 60 برس یا 50 برس کی عمر میں. اب بیٹا آ رہا ہے ایک لڑکی لے کے، ہاں اب یہ تو لڑکی بچائے یا اپنے آپ کو بچائے، اور آ کے کہتا ابا جو اپنا کر لے بھائی تو. اب وہ گھر سے ہی نکال دیتے ہیں اس کو. یار وہ سٹی کیا تو نے بات کرا، کیا تو نہ تو نے اپنے قبر کا سامان کیا اللہ کے بندے، نہ تو نے کوئی. اگر اس کو دین تھوڑا سکھایا ہوتا انشاءاللہ کہیں بچت ہو جاتی. دین کا علم بچے میں ڈلا ہوا ہوتا تو اس کو پتہ ہوتا ماں باپ کی اہمیت کتنی ہے. بھائی اللہ جہنم میں ڈالتا ہے اف کرنے سے بھی. اب تو اف کی بات ہی نہیں ہے، وہ جب آتا ہے تو اسٹریٹ فارورڈ 2 جملے ہوتے ہیں. تو میرے دوستوں بزرگوں، فریضۃ العلم، اب یہ آپ سمجھے تھوڑی سی بات میں نے کی کہ کتنا فرض ہے علم دین سیکھنا. بیسک جو ضروریات زندگی ہے، کم سے کم ماں تو جانے نے بچے کو پیدا ہونے کے بعد مجھے کیا کیا سکھانا ہے. باپ کو تو خیر اتنا علم نہیں، تو باپ جانتا ہے 9 سال 10 سال کی عمر میں جب چلو مسجد لے جاتا ہوں. اب وہ مسجد بھی لے آتا تو باپ کا انداز ہی دوسرا ہوتا. مسجد میں تھوڑا الٹا سیدھا کر دیتا تو باپ کا ایک چماٹ پہ لے آتا اس کو، تو بچہ دوبارہ سوچتا مجھے مسجد جانا ہی نہیں ہے بھائی، یا تو باپ کی مار پڑتی ہے نا. لیکن ماں کا معاملہ دوسرا ہوتا ہے. ماں ہی تربیت گاہ ہے فرسٹ دنیا کے. جتنے محدث، جتنے ولی اللہ، نیکسٹ ویک انشاءاللہ ذکر جب کریں گے نا، آپ دیکھیے گا کہ کتنی ماؤں نے کیسا نکھارا ہے، کتنی سختی کی ہے. 20 18 سال سے اپنے بچوں کو نہیں دیکھا، 7 8 سال کے بعد بچوں کو پھینک دیا. بولے یا اللہ تیرے نام پہ وقف کر دیا جو تو نے دیا ہے نا، اب میں نے تیرے نام پہ، اب جب تک دین نہیں سیکھے گا میں اس کی شکل نہیں دیکھوں گی. ایسے ولی اللہ کی مائیں اور پھر ایسے ولی اللہ پیدا ہوتے. قربانی دینی پڑتی ہے نا، دین قربانی مانگتا ہے میرے دوستوں بزرگوں. اب اتنا آپ نے سمجھ لیا کہ کیا معاملہ.